پھر کہتے ہیں کہ ریاست جہاد کا اعلان کرے، اور یار کون سی ریاست؟ وہ ریاست جو یہودی ہائر کرتا ہے وہ ریاست جہاد کا اعلان کرے گی؟ نہیں، یہ لمحہ فکریہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ آپ جس بندے کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، کیا آج وہ فلسطین کے لیے بول رہا ہے؟ کیا آج وہ اسرائیل کے خلاف اقدامات کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا نا تو خدا کی قسم اس ظلم کا برابر کے شریک دار آپ وہ ووٹر لوگ ہو جنہوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا، جو ہمیں جہاد کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے اور خود بھی نہیں جا رہے۔ اب ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، آئے تو صدر صدام، آئے تو صلاح الدین ایوبی، مر ڈوب کے مر جو، یہ 2 ارب اگر صدر صدام نہیں آتا ابھی بھی بچانا ہے بیت المقدس، اور ڈوب کے مر جو اگر صلاح الدین ایوبی نے بھی آنا ہے، اور یہ 2 ارب مسلمان یہ کس گھڑے کے ڈھکن ہو، اور کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہو، کس لیے زندگی بسر کر رہے ہو، اور کیا تم کر رہے ہو کہ تم یہ کر رہے ہو عثمان آئے گا، صدر صدام آئے گا یا صلاح الدین ایوبی آئے گا، اور تم کس کھیت کی مولی ہو، تم نے کس دن کام آنا ہے؟ اور یہ دیاؤں سمندروں میں گھوڑے تم نے کب ڈالنے ہیں؟ کب تمہاری غیرت ایمانی میں جاگنا ہے؟ کافر ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ہماری عزتوں کو اس نے ہاتھ ڈال لیا ہے۔ خدا کی قسم اتنے بے بس اور بغیرت، اور ہم دلے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو نکلنا تو دور، ہم ان کے خلاف جو زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ اپنے پاس اختیارات ہے، یہ تم جہاد اتنا کمزور ایمان کی علامت بھی تم میں نہیں کہ تم یہ جہاد بھی کر سکو، تم کہہ سکو کہ اسرائیل جو یہ مردہ باد ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ مردود ہے، یہ ملعون ہے، تم تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔